الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم حاضرین مجلس، ماؤں اور بہنوں، جو ہمارے دو فاضل مہمان مقرر کی پرمغز تقریریں آپ نے سنی ہے. وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے. دیکھیے، میں نے حمد اور ثنا کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور قیامت تک جو بھی مسلمان ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، بہترین گروہ ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ برپا کیا ہے، بھیجا ہے صرف اس لیے کہ بھلائی کا حکم کرو، بھلائی کو پھیلاؤ، بھلائی کو فروغ دو اور برائی سے روکو اور اللہ پہ ایمان رکھنے والے بنو. نیکی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نیکی تو یہ ہے کہ آدمی جو نیک کام ہے، نیک عمل ہے، عمل صالح ہے، اسے کرے، اسے انجام دے. نیکی کے کام جتنے بھی ہو سکتے ہیں اسے کیا جائے، توحید کو اپنی زندگی میں برتا جائے، نماز پڑھی جائے، روزے رکھتے جائیں. اس طرح سے اسلام کے یہ تعلیمات ہیں، جو نیکی کے کام میں کیا جائے یہ مطلوب ہے، یہ بہت اہم ہے. نیکی کا یہ کام ہوتا ہے. دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ آدمی برائیوں سے باز رہے، برائیوں سے دور رہے، برائیاں نہ کرے. برائیوں سے دور رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت ہے، بڑی بندگی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. صحابہ کرام میں سے بعض جلیل القدر صحابی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ دوسرے کچھ اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خیر کے کام ہیں، نیکی اور بھلائی کے کام ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، معلومات لیتے تھے. لیکن اور دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں، برائی کے بارے میں، فتنے اور فساد کے کام کے بارے میں پوچھتے تھے تاکہ اس سے چوکنا رہیں، اس سے دور رہیں، اس سے باز رہیں. پتہ یہ چلا کہ برائی سے دور رہنا بھی یہ بہت بڑی عبادت ہے اور امت مسلمہ مسلمانوں کی ایک بڑی پہچان ہے کہ برائی سے روکیں اور بھلائی کو فروغ دیں. سماج میں روک اور ٹوک کو بڑھاوا دیں. جب سماج میں کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا نہ ہو، اس کو آپ گھر کے سطح پہ بھی لیں، سماج کی سطح پہ بھی لیں، سوسائٹی میں لیں. روکنے اور ٹوکنے کا ماحول جب ختم ہو جائے تو برائی بہت زیادہ جنم لینے لگتی ہے، بہت زیادہ بڑھتی ہے. اس کو ایک دوسری حدیث ہے، اس کے مفہوم سے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دی ہے، بڑی اچھی مثال ہے. وہ کہا کہ کچھ مسافر ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ وہ لوگ ایک پانی جہاز پہ سوار ہوتے ہیں. پانی جہاز ہے
اور پانی جہاز جو ہے وہ اس کے دو محل ہیں، یا نیچے ایک منزل ہے اور اوپر ایک منزل ہے۔ پانی جہاز دو منزلہ پانی جہاز ہے۔ مسافر کچھ جو ہے نیچے والی منزل میں سوار ہوتے ہیں، نیچے کے جو مسافر ہیں وہ دوسرے مسافر جو ہے یہ اوپر کی منزل میں جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے بار بار یہاں آنے سے ہمیں خلل پڑتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اور وہ نیچے کے جو مسافر ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوپر نہیں جائیں گے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ پانی جہاز کی جو پیلی ہے اس کے اندر چھید کر دیتے ہیں، ہول کر دیتے ہیں، سوراخ کر دیتے ہیں، اور وہیں سے پانی لیں گے اور پانی لے کے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ اگر اوپر جو دوسری منزل میں مسافر سوار ہیں وہ لوگ اگر نیچے کے مسافر کو اس کام سے نہ روکے کہ وہ لوگ جہاز کے پیری میں سوراخ کریں، اسے نہیں روکیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف نیچے والے ہی نہیں ڈوبیں گے، اوپر جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی ڈوبیں گے۔ تو یہ بہترین مثال ہے اس بات کی کہ سماج کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا، بھلائی کو بڑھانا اور برائی سے روکنا، یہ سماج کی ذمہ داری ہے۔ ہوتا یہ ہے عام طور سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برائی ہماری زندگی میں نہیں ہے، دوسرے کی زندگی میں ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سوچ غلط ہے، فرق پڑتا ہے۔ جب برائی پھیلتی ہے، برائی چھوٹی ہوتی ہے لیکن پھیلتے پھیلتے بہت وہ مضبوط ہوتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ برائی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ جو سماج کے اچھے لوگ، نیک لوگ، سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان پہ وہ برائی حاوی ہو جاتی ہے، ان پہ غالب ہو جاتی ہے، اور وہ پورے سماج کو اپنے لپیٹ میں برائی لے لیتی ہے۔ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سماج کے اندر بھلائیوں کا حکم دینے کا کام اور برائیوں سے روکنے کا کام بھی یہ جاری رہنا چاہیے۔ اس چیز کو چھوڑ دینے سے سماج کے اندر بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، جو کسی کتاب کی بات نہیں ہے لیکن اپنے ہی گاؤں کے ایک بزرگ سے میں نے یہ واقعہ سنا جو آج بھی زندہ ہیں۔ میں نام نہیں بتانا چاہتا یہاں پہ، لیکن آج بھی وہ زندہ ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ نصیحت کی بات ہے، سبق کی بات ہے، عبرت کی بات ہے، تو اس لیے کتاب کو میں نے نہیں پڑھا لیکن سنا ہے، اور اس کو آج کی نسل کے لیے، سماج کے لیے بہت فٹ بات بیٹھتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جو ماں باپ ہے ان کو سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اپنے بچوں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ کوئی والد، کوئی باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، گزر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے سے بڑی محبت تھی، بیٹے کو ہر بات کی طرح سے وہ بھی اپنے بیٹے کو بہت سمجھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ ظاہر ہے نوجوانی میں والدین کی یا گارجین کی بات ناگوار گزرتی ہے، لیکن جب والد کا انتقال ہو گیا تو والد نے ایک نصیحت نامہ یا وصیت نامہ لکھ کے رکھ دیا تھا، تکیہ کے نیچے یا کہیں پہ ایک چھوٹا سا پرزہ لکھ کر کے رکھ دیا تھا کہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد اس کو دیکھ لے۔ جب بیٹے نے وہ پرزہ کھول کر کے پڑھا تو اس کے اندر 4 باتیں تھیں، چاروں باتیں ہی بڑی عبرتناک ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ آج سماج میں اس کو سوچیں اور اس سے اگر سبق حاصل کریں تو بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے نے جو بھی دفن کفن کرنا، مٹی منزل کرنا، وہ سارا کچھ کر کے جب گھر واپس آیا، لڑکے نے تو دیکھا کہ یہ باپ نے کیا وصیت میں لکھ کے رکھا ہے، تو باپ نے 4 باتیں لکھی تھی کہ پیارے بیٹے اپنی زندگی میں 4 کام ضرور کر لینا، اپنی زندگی میں 4 کام ضرور کر لینا۔ پہلا کام لکھا تھا کہ زندگی میں
ایک بار جوا ضرور کھیل لینا۔ باپ بیٹے کو وصیت کر کے مرتا ہے کہ زندگی میں ایک بار جوا ضرور کھیل لینا۔ دوسری نصیحت تھی کہ شراب ضرور پینا، اور تیسری نصیحت تھی اس میں کہ جو غلط عورتیں ہیں ان عورتوں کے پاس بھی جانا، اور چوتھی آخری نصیحت تھی کہ اپنے سب سے زیادہ راز اور نیاز کی بات، سیکرٹ بات اپنی بیوی سے ضرور بتانا۔ یہ 4 باتیں تھیں۔ پہلی بات تھی کہ اپنی زندگی میں جوا ضرور کھیلنا۔ ظاہر ہے ہم اور آپ بھی سن رہے ہیں تو یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اس طرح سے نصیحت کرے کہ اپنی زندگی میں یہ 4 کام کرنا۔ لیکن بچے کو بھی اپنے باپ سے بڑی محبت تھی، اور مرنے کے بعد اس کو اور زیادہ احساس تھا، تو اس نے سوچا کہ آخر اس میں کون ایسی بات ہے کہ ہمارے باپ نے اتنے بڑے بڑے گناہ کے کام جو جرائم ہے، یعنی اخلاقی برائی ہے، وہ کرنے کے لیے وصیت کے طور پہ باپ لکھ کر کے گیا، اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے؟ اس نے عزم کر لیا، سوچ لیا کہ نہیں، باپ کی وصیت ہے تو اس کو زندگی میں ایک بار کرنا ضرور ہے۔ باپ کی پہلی وصیت تھی کہ زندگی میں جوا ضرور کھیلنا۔ جو بھی اس کے پاس جمع پوزی تھی بیٹے کے پاس، روپے پیسے جو کچھ پیسہ لے کر کے نکل گیا بازار میں کہ چلے کہاں پہ جا کر کے جوا کھیلنا ہے۔ لوگوں سے پوچھتا رہا کہ سب سے بڑا جوا کا اڈا کہاں ہے جہاں پہ جوا کھیلا جاتا ہے۔ تلاش کرتا ہوا اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پہ بڑے بڑے جگاڑی، بڑے بڑے جوا باز لوگ موجود تھے، وہاں پہ پہنچ گیا۔ سب لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ نوجوان اور فلاں کا لڑکا تم یہاں پہ کیسے آ گیا؟ سارے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیسے آ گیا؟ تو کہا کہ ہاں، ہمارے باپ کی وصیت ہے کہ مرنے کے بعد یہ کام ضرور کرنا، اس لیے ہم یہ جوا کھیلنے آئے ہیں۔ سب لوگوں نے بہت کہا مار کر کے ہنسا اور کہا کہ دیکھ لو، جتنے بھی وہاں جوا باز تھے، جواری لوگ تھے، سب لوگوں نے اپنی اپنی کہانی بتائی کہ ہم فلاں بڑے باپ کے بیٹا تھے، ہماری اتنی زمین اور جائیداد تھی، ہماری اتنی حیثیت تھی، ہمارا خاندان ایسا تھا۔ سارا کچھ بیچ باچ کر کے یہاں آ کے بیٹھے، کسی نے گھر بیچ دیا تھا، کسی نے گھر کے سارے سامان کو بیچ دیا تھا، کہا کہ اب کچھ بھی بچا نہیں ہے، یہی آتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ بیٹے کی عقل کی گرہ کھل گئی۔ بیٹے نے سوچا کہ ہاں، باپ نے اچھی وصیت کی تھی، کہا کہ ایسے تو زندگی بھر سمجھاتے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، انجام بتایا کہ جا کر کے دیکھ لو کتنے بڑے باپ کے بیٹے تھے اور انجام کہاں ہے کہ سارا کچھ ہار چکے ہیں، یہ جوا کھیلنے والے لوگ ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ بڑی اچھی وصیت ہے، اور سوچ لیا کہ زندگی میں کبھی بھی جوا بازی کے قریب نہیں جانا۔ دوسری وصیت پہ عمل کرنے کے لیے نکل گیا، کہا کہ شراب پینا ہے، جا کر کے شراب پیے جا کر۔ ظاہر ہے کہ یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں، جوا بازی، شراب، نشہ، اس کے ساتھ جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب آ جاتی ہیں زندگی میں، اور جب یہ اخلاقی برائی آ جائے تو چاہے کوئی اپنے وقت کا بادشاہ کیوں نہیں ہو اور پتی کھرب پتی کیوں نہیں ہو، کتنی بھی زمین و جائیداد کا مالک کیوں نہیں ہو، اور اس کے اندر جتنی بھی عزت اور شرافت کیوں نہیں ہو، سارا کچھ مٹی میں مل سکتا ہے۔ پھر جو ہے وہ بیٹا نکلا کہ اب دوسری وصیت پہ عمل کریں، شراب پینے کے لیے گیا، تلاش کرتا کر کے سب سے بڑی ہٹی کہاں پہ ہے، سب سے بڑا شراب خانہ ہے کہاں، وہاں جا کر کے شراب پیے گیا۔ دیکھا کہ بڑے بڑے گھر کے لوگ، بڑے بڑے گھرانے کے لوگ جو وہاں پہ پہنچے ہیں، اور جو شرابی لوگوں کی کیا حالت رہتی ہے، کیا کیفیت رہتی ہے کہ سارا خاندان کی عزت وہ مٹی میں ملایا، اور اپنی عزت اور سارا کچھ برباد کرنے کے بعد وہاں پہ رات دن اسی جگہ پہ پڑے رہنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب شراب پی لینے کے بعد نالی میں، روڈ پہ، کہاں کیا حیثیت ہوتی ہے، کتے سے بھی بدتر حیثیت انسان کی ہو جاتی ہے۔ تو بیٹے نے سوچا کہ ہمارے باپ کی یہ وصیت بھی بڑی اچھی ہے، اس نے پھر گرہ وہاں سے باندھ لیا کہ ہمیں کبھی اس برائی کے قریب نہیں جانا۔ تیسری
اس کی بھی تلاش میں نکل گیا کہ تیسری وصیت پہ بھی عمل کریں. جو غلط عورتیں ہوتی ہیں کوٹے کی اور اس طرح کے جو طوائف خانے ہوتے ہیں، یعنی کوئی اچھی چیز بتانے کے لیے بھی وہ کوئی شرم نہیں ہے، تو اس کی تلاش میں نکلا کہ ہم چلتے ہیں ذرا وہ بھی آزما کے دیکھنے کی وصیت میں کیا راز ہے، کیا بات ہے. وہ نکل گیا صبح نکل گیا تلاش میں. تو اس طرح کی جو جگہیں ہوتی ہیں جب وہاں سے گزرا تو ان عورتوں کو دیکھ کر کے جن کے چہرے پہ مکھی بناتی رہتی ہے اور دیکھ کر کے جیسے آدمی کو متلی اور الٹی ہونے لگتی ہے، جو کیفیت تھی وہ دیکھ کر کے وہ آگے تک گیا. پھر جب واپس آ رہا ہے تو وہی عورتیں جو بن سنور کر کے جو وہاں پہ تھی تو کہا کہ یہ ان کی کیفیت ہے. یعنی ایسی عورتیں ہیں جن پہ مکھیاں بناتی رہتی ہیں، لیکن وہ وقتی طور پہ یہ کچھ چیزیں بناوٹی لگا کر کے ایسی رہتی ہیں. کہا کہ ہمارے باپ کی یہ وصیت یہ اچھی تھی کہ ہاں ہمیں ان جگہوں سے دور رہنا ہے. آخری جو چوتھی وصیت تھی اسے بھی بتا دینا. چوتھی وصیت تھی وہ اس میں یہ تھا کہ بیٹے نے کسی آدمی نے وہ کچھ کیا تھا اور اس کی زندگی میں کچھ جرائم تھے بہرحال، اور اس نے ایک جو خصی ہوتا ہے بکرا ہوتا ہے وہ ذبح کیا اور اس کا جو سر تھا اس سر کو گھر کے آنگن میں دفن کر دیا، چھپا دیا مٹی سے. بکرے کا خصی کا سر تھا لیکن اس کو چھپا دیا، مٹی سے دفن کر دیا اور اس کو اپنی بیوی سے بتا دیا، بیوی پہ روک ڈالنے کے لیے، دوست جمانے کے لیے، یعنی جھوٹی دوست جمانے کے لیے کہ فلانے آدمی کا سر کاٹ کر کے ہم نے یہاں دفن کر دیا ہے تاکہ بیوی کے دل پہ روک قائم ہو جائے. یہ تو رات اس نے بتا دیا. اب بیوی میں اور شوہر میں جو جھگڑا ہوا کسی دن تو بیوی نے فوراً جو ہے جا کر کے تھانے میں خبر کر دیا کہ یہ جو ہمارا شوہر ہے اس نے فلانے آدمی کا سر کاٹ کر کے یہاں پہ دفن کر دیا، کیا ہوا ہے. اس کے بعد انجام کیا ہوگا؟ سر جو تھا بکرے کا تھا لیکن جھوٹی شان کے لیے، دوست جمانے کے لیے اس نے یہ بات کہی. تو بہرحال یعنی ایک کہانی کے طور پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں سماج میں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں نوجوانوں میں آج بہت سارے بگاڑ ہیں اور ہم سے اچھی حالت میں آج ہمارے جو سامنے دوسرے سماج کے لوگ ہیں وہ جیتے ہیں، لیکن اتنی خون پسینے کی کمائی ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ مستری مزدور لیبر لوگ کام کرتے ہیں، اتنے سخت دھوپ میں خون اور پسینے کی کمائی کو حاصل کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی جا کر کے شام میں اس گاڑی کمائی کو جھگڑ کھانے میں، بھٹی میں، شراب کھانے میں برباد کر دے تو اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کے بچوں پہ، اس کے فیملی پہ، اس کے خاندان پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اگر کوئی آدمی خراب ہو جاتا ہے تو ایسا ہی نہیں ہوتا کہ صرف وہی خراب ہوتا ہے بلکہ پورا خاندان خراب ہو جاتا ہے. میں نے پچھلے جمعے میں ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی شراب سے، جوئے سے یا کسی بھی حرام اور غلط آمدنی کے ذریعے سے وقتی طور پہ کوئی دولت بنا لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، سماج کی نظر میں کچھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز اس نے کچھ کر لیا، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتی، وہ چیز ختم ہونا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے رسولوں کو بھی حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ حلال روزی حاصل کرو، حلال روزی کھاؤ اور عمل صالح کرو. نیک بننے کے لیے، نیکی کے کام کرنے کے لیے، نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے حلال اور حق روزی کھانا ضروری ہے. حلال اور حق کی کمائی حاصل کرنا اور حلال روزی کھانا اپنے بچوں کو کھلانا ضروری ہے. اگر کوئی جوئے بازی سے، شراب سے، نشے سے یہ چیزیں حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی یہ خواہش ہو، اس کی یہ تمنا ہو کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ برائی ہے، جرائم ہے. ایسا کوئی بھی، کوئی پاپی، کوئی شرابی، کوئی جوگباز، کوئی غلط آدمی، کوئی فحشکار بھی کبھی نہیں چاہتا، ایک ڈاکو کبھی نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ ڈاکو بنے، ایک چور کبھی نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ چور بنے، ایک جوگباز کبھی نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ جوگباز بنے. لیکن وہ غلط ذریعے سے، حرام ذریعے آمدنی سے
اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم یا چند لوگ سماج میں نیک بن جائیں، روزے دار بن جائیں، نمازی بن جائیں اور سماج میں برائی جنم لے پن پہ اور ہم اس پہ نہ بولیں، جانو تو وہ اس کا معاملہ ہے، جانو تو وہ اس کا معاملہ ہے، بول لیں گے تو دشمنی ہو جائے گی، بول لیں گے تو ایسا ہوگا، یہ ہماری اور آپ کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ذمہ داری اور جواب دہی رکھی ہے کہ سماج میں غلط کام دیکھیں تو اس پہ روکیں اور ٹوکیں، جذبہ اچھا ہو، ہم اس سے دشمنی نہ کریں۔ یعنی ہماری حیثیت جیسے ڈاکٹر کی ہوتی ہے، کوئی بھی ڈاکٹر اپنے پیشنٹ سے، مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس کا علاج کرتا ہے۔ تو جو لوگ بھی نیکی کے راستے پہ ہوں ان کا کام برائی سے نفرت کرنا ہے، جو برے لوگ ہیں ان سے دشمنی کرنا، اس کو جھوٹے کیس میں پھنسا دینا یا سماج سے بائیکاٹ کر دینا، یہ درست راستہ نہیں ہے۔ درست راستہ یہ کہ بہت ہی اچھے جذبے سے، نیک جذبے سے انداز بدل کر کے اس کو بولنا چاہیے۔